بسم اللہ الرحمن الرحیم نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لاکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد و علی و سیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جس نیت سے دروازے حسین کے تشریف فرما ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ بولے وہ بندہ جو سر کی شبیر کے دروازے سے مانگ کے کھانے کا عادی ہو، میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی ولایت کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحات میں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں شہادہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا لبانیان مجالس سادات روزان کی محنت قبول فرما۔ اس مجلس اللہ کا ثواب ان کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ ان کی قبروں پہ انوار آل محمد کا سایہ نصیب فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے ہاتھ بلند کیجیے گا، میں واجب زمانے کی واجب دعا کروانے لگوں۔ میرے اللہ تجھے اپنی عبادت کے رازوں کا واسطہ ہمارے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین۔ اپنی تعداد کے مطابق کہیے گا، میرے اللہ جب میرے وارث سے پاک کا ظہور ہو جائے مجھے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ میرے مالک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ کوشش کیجیے ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق بلند آواز سے تلاوت فرما۔ ایک صلوات کا ہدیہ اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند صلوات۔ جو غافل بیٹھے ان کو شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک قیامت کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمان آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ غالباً اس علاقے میں پہلی مرتبہ ذکر حسین کے سلسلے میں آپ کے علاقے میں آپ کا مہمان کھڑا ہوں، مگر ممبر آل محمد پہ آنے سے پہلے میں 10 سال سے آپ کے مذہب کا طالب علم ہوں۔ 5 سال اس دروازے پہ خیرات علم کا سجدہ کر چکا ہوں جسے زمانہ نجف اشرف کہتا ہے۔ سوائے ولایت علی ابن ابی طالب کے نہ مجھے پہلے کچھ آتا ہے نہ آئندہ یاد کرنے کا کوئی پروگرام ہے۔ اگر آپ کے چہرے مسکرائیں تو میری آج کی مجلس کا موضوع وہی ہے جو غدیر کے ممبر پہ مصطفیٰ کا تھا۔ جتنے لمحات مجھے ذکر آل محمد کرنا ہے، مجھے حیدر کرار کی ولایت قرآن کی آیتوں سے پڑھنی ہے، مجھے حیدر کرار کی ولایت رسول کے فرمان سے پڑھنی ہے، مجھے علی ابن ابی طالب کی ولایت 14 کی سیرت سے پڑھنی ہے۔ میں آپ کے مزاج زیادہ بہتر نہیں جانتا، پہلی حدیث کا سہارا لے کے پہلا جملہ پھینکنے لگا ہوں۔ بابا جی اسی حدیث کے ذمہ میں فیصلہ کروں گا مجھے کتنا علی کی صلویت کا پڑھنا ہے۔ میرے مذہب کے چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ ہے، وہ ولایت اللہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ بھائی زبانی سے ترجمے سے فیصلہ ہے کہ سمجھ میں میرے سننے والے کتنے افراد بیٹھے ہیں۔ میرا معصوم امام فرماتا ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ آباد رہا بندہ جو ذکر ولایت کے لیے بول پڑا، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور پھر معصوم نے فرمایا اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے۔
لڑائی جھگڑا کروانے تو میں آیا نہیں آیا، میں ذکر علی ابن ابی طالب کرتا ہوں۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کتنی دیر کی سنویت کا ذکر ولایت پیش کرنا ہے۔ معصوم نے فرمایا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت میرے مرشد علی کی ولایت ہے۔ پھر مولوی صاحب جھگڑا کس بات کا؟ تو دلیر ہو کے کہتے اللہ مستحب ہے، میں مان لوں گا علی مستحب ہے۔ آپ آ رہے وہ زبان جو علی کے لیے بولنا جانتی ہے۔ تو کہتے کہ اللہ کی ولایت مستحب ہے، میں مان لوں گا میرے مرشد علی کی ولایت مستحب ہے، جب تک اس کی ولایت واجب تب تک ماننا پڑے گا رسول واجب، اور جب تک ماننا پڑے گا اللہ اور رسول واجب تجھے ماننا پڑے گا علی واجب۔ پھر فرمائی فیصلہ تو ہو گیا، جب تک وہ واجب تب تک علی واجب۔ اور بندے حصے کرتے پھرتے یہاں علی ہونا چاہیے، یہاں علی نہ بھی ہو تو گزارا ہونا چاہیے۔ نہ میں بچہ ہوں نہ بچوں والی بات کرنے منبر رسول پہ حاضر ہوا ہوں۔ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا اپنی گفتگو کی ذمہ داری منبر آل محمد پہ خود قبول کروں گا۔ میں حوالے کو پتہ لگا وہ شیعہ نہ گردن دائیں پھر سکتا ہے نہ بائیں پھر سکتا ہے۔ مجھے کم از کم 2.5 سال ہو گئے نجف اشرف کے حوض علمیہ سے واپس آ کے منبر مظلوم کربلا کے ولایت علی ابن ابی طالب کی آزاد دیتے ہوئے اب بابا جی میرا ذاتی نظر میں مجلس جہاں بھی ہو 2-4 بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ بیچارے مجلس میں تو ہوتے ہیں مگر ان کا چہرہ ولایت کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں کیا کروں؟ یہ رسم بھی آج سے نہیں چلی، یہ رسم بھی قدیم سے چلی تھی۔ جب محمد مصطفیٰ نے حیدر قرار کو منبر غدیر پہ بلایا، حیدر قرار کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور کم از کم 1,40,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ حیدر قرار کا ہاتھ آپ کے سرکار مصطفیٰ نے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فعاذ علی کل مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہو سو اس کا علی مولا۔ باقی بندہ نہ بھی بولے تو اختر غدیری کو گیلا نہیں ہے، جو زندگی کے ہر سانس میں علی کو واجب جاتا ہے۔ تو منافق غدیر کے منبر کے سامنے تھے، سرکار مصطفیٰ مدینے آ گئے، وہ منبر مصطفیٰ کے سامنے تھے۔ یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی؟ 2-4 دن انتظار کر لیتے، یہاں مدینے آ جاتے، مسجد نبی میں علی کو بلا لیتے اور ولایت علی کو واجب کر دیتے۔ سرکار نے فرمایا محمد ہو کے میری مجبوری تھی، لو لم ابلغ ولایت علی لو حضر علی، میری مجبوری تھی، اگر میں علی واجب نہ کرتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ جیسا علی کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں، میری نماز کیسے ہوگی؟ ہاتھ وہ اٹھے جو حیدر کو واجب جانتا ہے۔ علی بری میری مشغول ثواب ہے رسول اللہ، یا رسول اللہ صاحبان ولایت یاد غدیر میں ہاتھ بلند، آپ سلامت، یہ نام آپ کی زبان پہ ہمیشہ سلامت رہے میرے جان۔ آخری فریضہ ہے جو آسمانوں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ بھیجا جس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ حصوں میں کر کے علی کو ماننا ہے تو بہتر ہے علی چھوڑ دے، اگر علی کو ماننا ہے تو حضرت فرمائی ماننا ویسا پڑے گا جیسے میرے اللہ نے بھیجا، جیسا میرے مصطفیٰ نے پہنچایا۔ بڑے دن بعد ایسی مجلس نظر آئی جس میں نوجوان کم ہے اور میرے بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں، میں بزرگوں سے دعا حاصل کرنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ نے جیسا علی بھیجا، مصطفیٰ نے جیسا علی پہنچایا، علی ماننا ہے تو ویسا مان، ورنہ آدھا ادھورا علی ماننے کا فائدہ نہیں۔ علی کو حصوں میں تقسیم نہ کر، اللہ نے تیری سوچ کے لیے علی نہیں بنایا، قبر کی رات آسان کرنے کے لیے بنایا۔ ولایت علی کی بات منبر آل محمد پہ ہر کوئی کرتا ہے۔ ذاکر مولا کے منبر پہ آئے گا وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مطالعے کے مطابق علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات سید کرے گا۔ کوئی خطیب آئے گا وہ اپنی خطابت کے رنگ میں علی پہنچائے گا، مگر محسوس تو ویسا کر رہا ہے نا کہ اس نے بھیجا کیسے، مصطفیٰ نے پہنچایا کیسے۔
میں شور شرابہ ڈالوں، میں سمجھا کے ولایت علی پہ مجلس کروں تاکہ زمانہ علی کی ولایت کے لیے علی کے دروازے پہ اکٹھا ہو جائے۔ جتنے احکام اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ بھیجے، اللہ نے نماز واجب فرمائی، مگر یاد رکھے کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، لکھنے والے عالم کا نام ہے حر عاملی۔ میری مجلس میں کیمرہ لگا ہے، جب سے یہ بختوں والا آیا ہے ہم اپنے کسی ایک حرف سے مکر نہیں سکتے۔ قبر کی رات تک اپنی کہے جملے کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، لکھنے والے عالم کا نام ہے حر عاملی۔ مشہد مقدس امام رضا کے حرم میں یہ سویا ہے، اگر مذہب آل محمد میں حر عاملی کا نام مٹا دوں تو مذہب آل محمد فقہ کی شکل میں آپ کو ملے گا نہیں۔ جس نے مصطفیٰ کے حلال کو حلال لکھا ہے، جس نے مصطفیٰ کے حرام کو حرام لکھا ہے، بھائی مالک کا فرمان موجود ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے نماز کو نازل فرمایا، کتنی نمازیں واجب فرمائی؟ اللہ نے 5 نمازیں واجب فرمائی، اور میں منبر آل محمد پہ کہہ رہا ہوں اللہ نے 5 نمازوں میں صرف 10 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ فجر کی بھی 2 رکعتیں، ظہر کی بھی 2 رکعتیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں، پریشان نہ ہو جانا، مغرب کی بھی 2 رکعتیں، عشاء کی بھی 2 رکعتیں۔ ہو سکتا میرے باپ رضا فرمائے سے کوئی پوچھے، آپ نے نجف فیصلہ سے ایک طالب علم کو لایا تھا، اس نے منبر آل محمد پہ کہا کہ اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، اس میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ جب اللہ نے رکعتیں واجب 10 کی ہیں تو ہم روزانہ 17 کس خوشی میں پڑھتے ہیں؟ میں منبر آل محمد پہ حدیث آل محمد کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، اس نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، اس میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ پھر 15 رمضان بطول کی جھولی میں حسن مجتبیٰ اترا، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسن کی وجہ سے واجب۔ پھر 3 شوال کو زمانے پہ حسین نازل ہوا، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسین کی وجہ سے واجب۔ 12 اور 13 رجب کی شب کعبے میں علی نازل ہوا، آواز پروردگار 2 میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 میرے علی کی وجہ سے واجب۔ یہ جو مغرب کی تیسری رکعت ہے یہ جناب سیدہ کے حصے کی نماز ہے، یعنی اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، اس میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ نجف اشرف کا طالب علم ہوں، تیری زمین پہ تیرا مہمان ہوں، ولایت علی ابن ابی طالب کا ترجمان ہوں، تیری منت کر کے کہتا ہوں علی ویسے مار جیسا اللہ نے بھیجا ہے، جیسا مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ یہ صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے صدقہ خور ملا سے پوچھتا ہے علی آئے باتیں تو نہیں ہو جائے گی؟ آباد ہے وہ بندہ جو ولایت علی کا یہ بول پڑا ہے نا۔ اگر علی کے بعد پڑھنی ہے تو بہتر ہے پڑھا ہی نہ کر۔ بندے 14ویں صدی میں بدل جاؤ، وہ زمانہ نہیں ہے جب بندے باتیں کرتے تھے اور بات کی تصدیق ہوتے ہوتے 6 مہینے لگ جاتے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب روشن میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کتنے ذرائع میڈیا کے آگے میں یہاں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون کہاں کس کیپیسٹی میں مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا۔ آپ تو دعا کرنے کے لیے موجود ہیں گے۔ میں بات ہی کو کرنے لگا ہوں جو آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی اس کا انکار کر ہی سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت پڑھنے لگا اور میں مجمع دیکھ کے تقریر بدلتا نہیں ہوں۔ میں جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پیغام لے کے گھر سے چلاتا ہوں میں نے سنا کے جانا ہے، کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے نافذ تیرے عقیدے پہ، تیرے عمل پہ، تیرے گھر پہ، تیرے کردار پہ۔ علی وہ اچھا لگتا ہے جو فقط زبان پر رہے، علی اچھا لگتا ہے وہ ہے جو دل کی گوشڑی میں اتر جائے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی ولایت تیری زندگی ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت تیری بندگی ہے۔ بندے کہتے ہیں حیدر کرار کا اگر میں نام لے لوں نا نام تو فلاں صاحب کہتے ہیں تیری نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ منبر آل محمد پہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیے گا،
اگر علی کا نام لینے سے تیری نماز باطل ہے تو کل نماز پڑھنا بسم اللہ نہ پڑھنا، چونکہ وہ بھی تو علی ہے۔ بسم اللہ میرے مرشد علی کا نام ہے، بے کا نقطہ میرا مرشد علی ہے۔ کسی بندے نے تیرے مالک سے پوچھا، مالک جو آپ کے دشمن ہے نا، آپ کے دشمن جو امر ولایت اہل محمد کو تسلیم نہیں کرتے، مالک تو ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، سرکار ان کی اولادیں زیادہ، سرکار ان کے رقبے کوٹھی جائیداد زیادہ، سرکار کو زندگی ہم سے اچھی گزارتے ہیں، سرکار پھر ہم نے تو آپ کو مانا ہے، وہ تو آپ کے منکر ہیں۔ حضرت فرمائے پورے مجمع میں ایک بندہ مسکرا کے مجھے دیکھے میرے سفر کی قیمت مکمل ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ کر، سوال تیرا خوبصورت ہے، اور تمہیں ہمیں ماننے کا یہ فائدہ تھوڑا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں برائی لکھی جاتی ہے، تم جیسی پڑھتے ہو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھا میں کون علی کا نام ہی چاہتا ہوں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں برائی لکھی جاتی ہے، تم جیسی پڑھتے ہو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ میرا دل ہے کہ آج اس امام بارگاہ میں 2 رکعت نماز با جماعت نہ پڑھا دوں۔ اس کے لیے عشق ولایت علی کا وضو کرنا ضروری ہے، اس کے لیے شجرے کی پاکیزگی ضروری ہے۔ ذرا فرض کیجئے 2 منٹ چل کے نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، محراب مسجد سے ولایت علی کی اذان ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے عقیدے کو سمیٹ کے وضو کر کے مصلی عبادت پہ پہنچا ہے، اور یاد رکھنا علی کی دشمنی کبھی نہ کرنا، کیونکہ تیرا معصوم فرماتا ہے اتنا نجس ہے ہمارا دشمن، وضو کرے پھر بھی نجس ہی رہتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بھی وہ طہارت میں ڈھلتا نہیں ہے، وہ نجس ہی رہتا ہے۔ 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں واجب قربت اللہ، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وضو سے۔ اگر طہارت نہ ہو تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ پتہ جو نماز پڑھی اور بعد میں یاد ہے کہ نماز تو پڑھی ہے مگر میں نے وضو تو کیا ہی نہیں، شریعت کہتے ہیں کیونکہ تو نے رکن طہارت کو مکمل نہیں کیا لہذا تیری پڑھی ہوئی نماز باطل ہے۔ جا کے پہلے تجدید وضو کر، پھر مصلی عبادت پہ آ، پھر نماز پڑھ، پھر تیری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی کتاب کا حوالہ جس کا میں نے پہلے کتاب کا نام وسائل شیعہ، لگن فرمائے لکھنے والے عالم کا نام حر عملی، کسی بندے نے تیرے معصوم جو مالک ہمیں بتائے تو صحیح کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی نماز میں ضرورت نکلی ہے۔ بندہ دیکھو جو گھر سے علی کی ولایت سونے آئے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ میں ساتھ چھوڑ کے گھر میں چلا جاؤ، تیرے معصوم میں ساتھ کا فرمان ہے نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، ہماری ولایت بڑی شرط ہے۔ کیونکہ وضو کرنے سے فقط شکل پاک ہوتی ہے، ذکر علی ابن ابی طالب کرنے سے تیری نسل پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انہیں نماز شروع کی، نماز شروع ہوتی ہے نیت سے۔ یہ عالم محمد کو نمبر کتاب کا نام مشارع کا نام یقین ہے، لکھنے والے عالم کا نام رجب البوسی ہے، وہ نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے مزار میں سویا ہے، اس نے لکھا اس نیت کا دوسرا نام زہرا ہے۔ میں نے تجھے نماز کے ہر انگ سے علی دکھانا ہے، اور جب میری مجلس تمام ہوگی تو میں پوچھوں گا اب بتا علی پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اور ہمارا کسی سے جھگڑا ہے ہی نہیں، ہم کسی اور مذہب کے لیے وکالت کرتے ہی نہیں، ہم بات بھی اس سے کرتے ہیں جس کے دل میں 14 موجود ہوتے ہیں۔ نماز شروع ہوتی ہے نیت سے، نیت کا دوسرا نام ہے زہرا، یعنی نماز شروع ہوتی ہے بی بی کے ذکر سے، اس کے بعد پڑھنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے بتا چکا وہ میرے مرشد علی کا نام ہے، یعنی اس وقت تک نماز شروع نہیں ہوتی جب تک بطول کا تذکرہ نہ ہو، علی کا تذکرہ نہ ہو۔ اس کے بعد نماز شروع ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر تجھے نہیں لگتا نا علی کا نام تو آج کے بعد نماز پڑھنا اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھنا، وہ بھی علی ہے۔ نماز پڑھنا، نماز میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھنا، وہ بھی میرے مرشد علی کا نام ہے۔ اچھا سورہ فاتحہ تمام ہو گئی، اس کے بعد اگلی سورت پڑھ جاتی ہے اختیار کے ساتھ، یا انا اعطیناک الکوثر، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ چاہتا کہ منبر پہ باوضو کھڑا ہوں، سخی عباس کے علم کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن میں یہ 2
کسی وجہ سے علی ابن ابی طالب کو مسجد میں پہنچنے میں ہو گئی دیر، سرکار نے نماز شروع کر دی، اور یہ نماز سے پہلے آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، سرکار نے پہلی دفعہ کیا اللہ اکبر، ابھی علی شہنشاہ مسجد میں نہیں پہنچے تھے، سرکار نے دوسری دفعہ کیا اللہ اکبر، ابھی علی شہنشاہ نہیں پہنچے تھے، 6 دفعہ شریعت میں گنجائش تھی، 6 دفعہ سرکار نے کہا اللہ اکبر، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے علی شہنشاہ مسجد میں پہنچ نہ سکے، نماز شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، علی نہ پہنچے، اگلی سورت پڑھی گئی، علی نہ پہنچے، بندہ دکھائیے گا جس کی نماز علی کے نام سے باطل ہو جاتی ہے، میں تجھے ایسی نماز سنا دوں گا، آج کے بعد وہ نماز پڑھے گا، نماز کے ہر انگ سے اگر علی کے نام کی صدا آئے تو مجھے 5 سال علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول نے خدا رگوں کے لیے چھو گئے، رگوں میں چھو کے سرکار نے رگوں کی تسبیح کرنا شروع کی، جب 3 دفعہ سرکار نے رگوں کی تسبیح پڑھ لی، آسمانوں سے جبریل زمین پہ نازل ہوا، سرکار مصطفیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جبریل رکھ کے فرمایا تب تک تسبیح پڑھتا رہے جب تک علی آ جائے۔ سمجھ آئیے تو ذرا اونچا بولی مل کے ہے نہیں؟ علی علی ذرا تصور کیجیے کہ نماز پڑھنے والا ہے کائنات کا سب سے بڑا نمازی، بابا جی کھڑا حالت رکوع میں ہے، بابا جی دعا فرمائے اور کان میں جبریل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، حتیٰ کہ حدیث آل محمد میں 70 دفعہ جبریل نے کہا ہاتھ نہیں اٹھانے، جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے۔ میں فتویٰ نہیں دیتا کہ فتویٰ دینا مومن کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، نہ میں مفتی ہوں، میں نے آپ کو بنانا ہے مفتی، آپ نے فتویٰ دینا ہے، نمازی ہے کائنات کا سب سے بڑا، کھڑا رکوع میں ہے، 70 دفعہ جبریل نے کہا علی علی علی، رسول کی نماز رہ گئی یا باطل ہو گئی؟ رسول کی نماز رہ گئی یا باطل ہو گئی؟ کائنات کے کسی مفتی کے کلم میں اتنی ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ کی نماز پہ انگلی اٹھائے، مجھے ماننا پڑے گا رسول کی نماز مکمل ہے، رسول کی نماز اکمل ہے، رسول کی نماز کامل ہے، پھر ڈوب کے مر نہیں جاتا، نماز کا مالک 70 دفعہ علی کا نام سنے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، میں 1 دفعہ علی کا نام لو میری باطل ہو جاتی ہے۔ یہ نماز بندے تک کے قصیدے کا نام ہے، اور میں منبر پہ کہہ رہا ہوں میں علی کی ولایت کی تربیت تبلیغ کرتا ہی وہاں ہوں جہاں شبیر کے باقی نمازی ہوتے ہیں، ولایت علی کی تبلیغ تربیت کرنی چاہیے، مگر اس انداز سے نہیں کہ نسل بے نماز ہو جائے، پہلے مصلی پہ آ، پہلے نماز شروع کر، پھر عرفان آل محمد کر، پھر نماز کے عرفان کو سیکھ، پھر مصلی پہ آ، تجھے پتہ لگے کہ اللہ نے نماز بنائی کیوں ہے، رکوع مکمل ہو گیا، اگلا سب سے اہم رکن ہے سجدہ، اور بابا جی سجدہ اتنا کامل رکن ہے، معصوم فرماتے ہیں بندے اور خدا کی ملاقات کا نام ہے سجدہ۔ میں آیت ملا کے نہیں پڑھوں گا، مجھ پہ بھی سجدہ واجب ہوگا، جناب پہ بھی سجدہ واجب ہوگا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فسجد، میرے حبیب سجدہ کر، پھر وقفہ کر، وقف کرے اس کے ساتھ بلا فصل ہو جا، یعنی سجدہ بندے اور خدا کی ملاقات کا ذریعہ، سجدے میں بندہ رحمان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اب بتاؤں کہ آل محمد کا نماز میں حصہ کتنا ہے؟ یہی مسجد رسول تھی، یہی محمد مصطفیٰ حضرت سجدے میں تھا، اور پتہ نہیں کس وجہ سے حسین بیٹھا، مجھے تو شوق تک جانا ہے کہ میں سجدے میں پہنچوں، میں کوشش کروں گا کہ 2 رکعتیں مکمل کر کے جاؤں، میرے ساتھ رہیے گا، نتیجے تک میرے ساتھ رہیے گا، میں تیری نماز سے علی علی کی صلاۃ سننا چاہ رہا ہوں۔ کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں تھا، پشت سے مصطفیٰ پہ حسین بیٹھا، 70 یا 72 دفعہ سرکار مصطفیٰ نے تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ
सरजमीन ईरान सबसे बड़ा मुजतहिद नाम है शेख फराशी सैयद फराशी नजफी, इमाम ज़माना शहंशाह की दुआ से पैदा हुआ। 6 लाख किताब उसकी लाइब्रेरी में आज कौम में मौजूद है। 14 साल बीबी मासूम है कौम का हरम खुलता था। पहले जवाब का नाम फराशी नजफी था। जामे मस्जिद जमकरान में जुमे की जमात करवाने वाला। मैं आज़ादारी इमाम हुसैन पे उठने वाली उस उंगली का जवाब देने लगा हूँ जो आज़ादारी के दिनों में शबीर के वाक़े में उंगली उठती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, शरीयत खतरे में आ जाती है, वैसा नहीं करना चाहिए, शरीयत खतरे में आ जाती है। 10 मुहर्रम का दिन था, फराशी नजफी के सर पे अमामा था। वो हरम में बीबी मासूम को में दाखिल हुए। नमाज मगरिब वाजिब का वक्त था। वहाँ से मुअज्जिन ने सदा दी अल्लाहु अकबर। यहाँ से तालिब इल्म दौड़ता दौड़ता कि बोला आप आलिम दीन है, कायनात के सबसे बड़े मुफ्ती और मुजतहिद है, आपके कलम से शिया आले मोहम्मद महफूज होता है। हमें बताइए इस वक्त हमारी शरई जिम्मेदारी क्या है। वो शबीर का मरकजी जुलूस आ गया है। वहाँ से मुअज्जिन ने नमाज मगरिब वाजिब की अजान के लिए अल्लाहु अकबर के नाम की सदा दे दी है। इस वक्त हमारा शरई वजीफा क्या है? हम जाके शबीर का मातम करें या जाके नमाज वाजिबात करें? तो फराशी नजफी का जुमला है और अगर बेटा अमामा उतार के शबीर का मातम कर, क्योंकि अगर हुसैन न होगा ना अजान होती ना नमाज होती। पहले असले दीन को महफूज कर, फिर सजदे के लिए सर सजदे में रख। बंदे और खुदा की मुलाकात का नाम है नमाज और पंचतन के कसीदे का नाम है नमाज। तो हवाले मुझे निबर आले मोहम्मद पे और देते, क्योंकि हम पढ़ते हैं विलायत अली के लिए कुरान की आयत, हम पढ़ते हैं हदीस मासूम, हम देते हैं उलमाए कराम के फतवे, क्योंकि लोगों को कुरान की आयत में अली समझ नहीं आता, लोगों को हदीस आले मोहम्मद में अली समझ नहीं आता। जवाब में कहते जी फलां इजाजत नहीं देता, फलां बुजुर्ग ने कहता जी नजब में कोई नहीं पढ़ता, जी कुम में कोई नहीं पढ़ता, जी मशहद मुक़द्दस में इजाजत कोई नहीं देता। पहली बात तो ये मैंने 5 साल नजब में जिस मुजतहिद के पीछे नमाज पढ़ी है वो सिर्फ अली की नहीं, वो 14 की गवाही देता। अब तुझे अली वाला मुजतहिद नजर आया तो मेरा कसूर तो नहीं ना, अपनी आंखों के धोखे का इलाज करवा। मैं मुजतहिद का नाम कैमरे के सामने बताने लगा, नाम है शेख मोहम्मद सनद। मेरे साथ नाम बोलेगा कि हर बच्चे बुजुर्ग का मेरा नाम पहुंच जाए। शेख मोहम्मद कहाँ बैठता है? हरम अली इब्न अबी तालिब। इतना बड़ा मुजतहिद है कि हरम अली का ऑफिशियल टीवी पूरी कायनात में बहुत शमशानी उसके दर से खारिज को लाइव दिखाता है। कम से कम 500 दर से खारिज का बच्चा उनके सामने सानू अदब फेंक के बैठता है। मजलिस को बड़ी नहीं होती, इसमें मजमा खड़ा हो जाए। मजलिस बड़ी होती जिसमें विलायत अली की तबलीग हो जाए, जिसमें अली इब्न अबी तालिब की विलायत का हक अदा हो जाए, जिसमें अपने इच्छे की नमक हलाली हो जाए। वो सामने बैठे थे कुर्सी पे, सामने 500 मुजतहिद, हरम अली का ऑफिशियल टीवी उनके दर से खारिज को लाइव कर रहा था। यह हिंदुस्तान के सैयद उठ के सवाल किया, बोला आप यहाँ अरब में रहते हैं, आप यहाँ नजफ में रहते हैं, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ लोग वसीओ ज़र्फ हैं, एक दूसरे के अकीदे को तस्लीम करते हैं। हम रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अगर कोई बंदा आज़ान में अली का नाम ले तो कहते हैं जहाँ तक शिया की आज़ान गई वहाँ तक निकाह बातिल हो गई। अगर कोई बंदा इकामत में अली का नाम ले तो कहते हैं इकामत बातिल हो गई। अगर कोई बंदा नमाज पे तो शोर में अली इब्न अबी तालिब की गवाही दे तो बंदे कहते हैं तेरी नमाज बातिल हो गई। बंदा देखना तो घर से अली इब्न अबी तालिब की विलायत का पैगाम सुनने के लिए मजलिस से हुसैन में बैठा है। मेरे चेहरे पे तबस्सुम है, मैं साकरी छोड़ के घर न चला जाऊं। उसके सवाल करने की देर थी, उस मुजतहिद ने किताब उठाई, उस किताब का नाम है तफसीर असगरी। उसने कैमरे के सामने किताब दिखा के फरमाया कि मैदान में शरों का हर बंदा अपने आमाल लेके अपने परवरदिगार के हुजूर खड़ा हो गया। ये अल्लाह तो फरिश्ते भेजेगा कि जाके कायनात के हर नमाज़ी की नमाज के अंदर गवाहियां देगा। अगर अल्लाह और मुस्तफा के बाद अली की गवाही है तो फिर सब कबूल है। अगर अली नहीं, ना रसूल कबूल है ना खुदा कबूल है। अकीदे जाली वस्ताद सजाद बला जो अली ला इलाहा इल्लल्लाह को मुकम्मल करे, जो अली मोहम्मद और रसूलुल्लाह को मुकम्मल करे, उसकी आपको अपनी इबादत का हिस्सा बना, खालिक आपकी न्याज कबूल फरमाए। एक और हवाला मैं आज की नौकरी तमाम करने लगा, दूसरा हवाला लगा उम्र मुकद्दस का, फिर जिंदा मुजतहिद। मेरी तकरीर कैसेट हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है,
ایک آدھی کاپی تو میری گاڑی سے آپ کو مل جائے گی. اس نے کتاب لکھی ولایت علی ابن ابی طالب پہ. کتاب عربی زبان میں مانگو گے نوکر دکھا دے گا, کتاب فارسی زبان میں مانگو گے نوکر دکھا دے گا. جس کو عربی اور فارسی نہ آئے آپ کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اردو زبان میں کتاب موجود ہے. ہمارے گجرات کے ایک دوست نے اس کتاب کو اردو ترجمہ کر کے پاکستان کی مارکیٹ میں بھیج دیا. موجود کا نام ہے شیخ محمد نجاح بھائی, 80-82 سال کا مجتہد. 30 جلد سیرت رسول پہ لکھی ہے, 30 جلد سیرت علی ابن ابی طالب پہ لکھی ہے. 60 جلد لکھنے کے بعد مجتہد سوچ رہے ہیں علی کی ولایت پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے, علی کی ولایت پہ تو کچھ لکھا نہیں ہے. میں فیصلہ کن جملہ کہہ کے ہر بندے کے عقیدے کا امتحان لے لو. تو مولانا خطیب ذاکر کی مجلس کا امتحان لے لو, میں تیرے عزاداروں اور میرے مجمع کا امتحان لے لو. تیرے سینے میں کتنا علی ابن ابی طالب رہتا ہے, میں اس جملے کے بعد اندازہ لگاؤں گا. انہوں نے کتاب لکھی ولایت علی ابن ابی طالب واجب و جزئیہ, واجب و جزئیہ. اور سے کسی طالب علم سوال کر کے بولا ہمیں بتاؤ علی ابن ابی طالب کا نماز میں حصہ کتنا ہے, علی ابن ابی طالب کا روزے میں حصہ کتنا ہے, علی ابن ابی طالب کا عبادت میں سے کتنا ہے. انہوں نے کہا کائنات کو میرا فتویٰ پہنچا دینا, جس طرح مذہب اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, اسی طرح نماز سے علی نکالنا حرام ہے. جس طرح مذہب اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, اسی طرح عبادات سے نام علی ابن ابی طالب کو نکالنا حرام ہے. علی حق ہوتا ہے, آزان میں ہو تو حق, اقامت میں ہو تو حق. بولیے کہ میرے ساتھ تشہد نماز میں ہو, سارا مجمع حق والا تو حق کہنا چاہیے. تشہد نماز میں ہو, کم از کم 110 مجتہد کا حوالہ میں رکھتا ہوں جس نے 14 صدیوں میں ولایت علی ابن ابی طالب در تشہد ندا پڑھنے کی اجازت دی ہے. ہم تو علی پڑھتے ہیں آیت سے, روایت سے, حدیث سے, فتوے سے. تو بتا تو کیوں نہیں پڑھتا؟ 14 معصوموں سے کسی ایک معصوم کا فرمان دکھا کے علی نہیں پڑھنا چاہیے, میں مذہب چھوڑ کے چلا جاؤں. اگر تو نے کالے کپڑے پہنے اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا عاشق کہلانا ہے, پھر مجھے بتا تو علی نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ علی تیری حد امتیاز ہے, علی تیری صنف آہن ہے, علی ہے تو سب ہے, علی ہے تو جناب شیعہ ہے, علی ہے تو تیری کعبہ آسان ہے. اور یاد رکھنا زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں. غلط فرمائی آج نہیں تو کل یہ زندگی تمام ہو جائے گی اور سامنے کعبہ کی 4 دیواری ہے. جیتے جاتے ولایت والے مسکراتے مجمع میں سخت بات کرنے لگا, اور میں کیا کروں, میں علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نمک کھا رہا ہوں. اپنے حصے کی نمک ہلانی میرا فرض ہے, اور میں کر کے جاؤں گا چاہے میرا کوئی سردار ناراض بھی ہو جائے. میرا مولا علی فرماتے ہیں آج تو کسی کی مٹی پہ چلتا ہے, کل کوئی تیری مٹی پہ چلے گا. اور اگر وہ حقیقت سے بولے تو دوسرے حقیقت سے بولتے چھوٹا دل بڑا ہو رہتا ہے. ایسا محنت کرنی چاہیے, کتاب پڑھنی چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, تفسیر پڑھنی چاہیے. ایک کو لطیفہ سنانا تو نہیں پڑھتے نہیں, میں 2-4 لطیفے ادھر سے سنا ہوں, 2-4 ادھر سنا ہوں, ٹائم تمام کر کے نیاز لے کے گھر چلا جاؤں. یہ علم کا ممبر ہے, یہ عدل کا ممبر ہے, یہ امانت الہی نازل کرنے کا ممبر ہے, یہ عشق ادا کرنے کا ممبر ہے. ایسا اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ, زندگی کسی کی نہیں, آج نہیں تو کل سانسوں کی شام تمام ہو جائے گی. اس دنیا میں تیرا مکمل نصیب ایک سفید رنگ کی چادر, وہ بھی اگر نصیب میں ہے. میں دنیا کی اوقات بتاؤں, میرا معصوم فرماتا ہے جو تیرا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا وہ تیرے مرنے کے بعد سب سے پہلے اعلان وہی کروائے گا, میرا فلاں رشتہ دار دنیا چھوڑ کے چلا گیا. جو تیرا اگلا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ بازار سے تیرا کفن لینے جائے گا, اگلا کافور لینے جائے گا, اگلا رشتہ داروں کو اطلاع دے گا. اور یاد رکھنا جن رشتوں کے بل بوتے پہ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت ٹکراتا ہے نا, تیرا باپ ہے تو قبر کے باہر ہے, تیرا بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے, تیرا رشتہ دار ہے تو قبر کے باہر ہے. بابا شمس شاہ جی اس وقت ولایت علی دل میں رکھنے کا لطف نہیں آ جائے گا جب علی ابن ابی طالب کی کرسی ولایت سجے گی اور حیدر اقرار فرشتے کو ڈانٹ کے کہے گا آہستہ سوال کر کے میری ولایت والا ہے.
وہ رشوت قبول نہیں کرتے. یہ پنجاب پولیس نے جو 500 لے کے چھوڑ دے گی. یہ اللہ کے عادل فرشتے سر اٹھانا. میں ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں. میں جھوٹ بول کے اپنی قبرگاہوں سے بھاگ نہیں سکتا. اپنا ہو یا پرایا لباس جیسا بھی ہو. جو مولوی بھی ممبر پہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا, میں اس کے جملے کی تصدیق کرنے لگا ہوں. میں اس کے جملے کی تائید کرنے لگا ہوں. مرنے والا اپنا ہو یا پرایا, مرنے کے بعد پہلا سوال قبر, ہر بندے سے نماز پوچھی جائے گی. مگر مولانا میرے جڑے ہاتھ دیکھیے گا, یہ آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میں مانتا ہوں جو پہلا سوال نماز کا ہوگا, مگر یہ نماز یزید والی نہیں, حسین والی. اور سرکار فرماتے ہیں جب سوال نماز ہوگا ہر میت تڑپے گا. جواب میں پروردگار کبھی پڑھتا تھا, کبھی دنیا کی مصروفیات میں میرا سجدہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا تھا. اگلا سوال, ہاں بھائی سال میں ایک مہینہ رمضان تیرے دروازے پہ آیا تھا, زیادہ یہ ہو گئے تو ولایت میں بولے تو اب نہیں بولے, اس سے میرا نقصان تو ہونا نہیں, بلکہ آپ نے اسے کی نمک حلالی میں کرنے لگا. سال میں ایک مہینہ میرا رمضان تیرے دروازے سے آیا تھا, اس نے آگے تیرا دروازہ بجایا تھا, دروازہ کھول کے اس کا استقبال کیا تھا جب بیچارہ گلی سے گزر گیا تھا. اگلا سوال, یہ جو ایم سی پی کے اے ٹی ایم میں تیرا ملین کے حساب سے بینک بیلنس پڑا رہا, یہ سارا تیرا نہیں تھا. اس میں یتیموں کا حق تھا, اس میں مسکینوں کا حق تھا, اس میں بیوگان کا حق تھا. ادا کر کے آیا کہ غفلت کر کے آیا؟ یہ دولت جو کماتا تھا یہ ساری تیری نہیں تھی, اس میں حق سادات تھا. ادا کر کے آیا کہ غفلت کر کے آیا؟ میں ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں, میں ڈرتا کسی کے اپنے سے نہیں, حدیث آل محمد کا سہارا لے کے اپنے سے کی نمک حلالی کر کے جانے لگا ہوں. 4 سوال فروغ میں پوچھے جائیں گے, نماز پوچھی جائے گی, روزہ پوچھا جائے گا, حج پوچھا جائے گا, زکات پوچھا جائے گا, 5واں سوال ولایت علی کا پوچھا جائے گا. ابھی مومن بولے گا کہ میں فرشتے کا جواب بتاؤ, میں ولایت علی کو تسلیم کرنے والا ہوں. اس وقت علی کے بنے ابھی طالب اپنی کرسی ولایت چھوڑیں گے اور مسکرا کے کہیں گے اوے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز تھوڑی ہے میں علی پوری کروں گا, اگر روزہ تھوڑا میں علی پورا کروں گا. اوے عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے, اور اگر علی میں کمی ہوئی سجدہ ابلیس کے برابر علی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. علی والے میں نے اسے بولا نہیں, عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے. اور اگر علی میں نقص 1% بھی ہوا, سجدہ ابلیس کے برابر علی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. اتنا ضروری تو تھا تیرے مذہب میں علی, جس کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے چادریں بنوا دی. اللہ اکبر. جناب سید تیری عبادت کو قبول فرمائے, مالک زمانہ مانیان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرمائے. بڑا اچھا ہوتا ہے وہ رزق, اس رزق کی وجہ سے ایک دن کے لیے آل محمد تیرے مہمان ہوتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی 1 گھنٹے کے بعد میں سوال کرے اختر آواز تو نے آیت پڑھی مجھے علی سمجھ نہیں آیا, تو نے حدیث پڑھی سیدنا مجھے علی سمجھ نہیں آیا, میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, مجھے سادہ لفظوں میں بتا علی کتنا ضروری ہے. بابا رضوان چاہیے ہو سکتا ہے ایسے آسان میں بابا سمجھ چاہتی, میری ذاکری میں ہے ہی نہیں. اتنا ضروری ہے تیرے مذہب میں علی, جس علی کو بچانے کے لیے جلتے ہوئے دروازے کے مار دی مسلمانوں نے مصطفیٰ کی بیٹی. علی کی ولایت کو سوال کرنے والا بتا سکتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تڑپتی ہوئی بطول کے لہو کی کتنی قیمت لگائی ہے. علی کی ولایت بچانے والی پہلی شہیدہ ہے مصطفیٰ کی بیٹی. میں کیا کروں, میرے زبان میں اتنی ضرورت نہیں جو میں بطول کے مسائل سناؤں. میرے نسب کے ساتھ لفظ سید نہیں لکھا ہوا جو میں قریب جا کے جملہ بتاؤں. میں ساری بشری زندگی قبول کر کے جملہ اشارے میں سمجھا رہا ہوں. اتنی زخمی تھی جو کوئی زخم گر نہیں سکا. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. حسین جیسے کوئی غریب ہے تو مجھے دکھانا جو ایک آنسو کے بدلے جنت میں اعلان کرے, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. بابا جی 19 20 21 رمضان 3 دن علی ابن ابی طالب کے دروازے نجف اشرف کوفہ میں علی کے گھر کے باہر مجلس ہوتی ہے. حوضہ علمیہ کا مین خطیب پڑھتا ہے, اس سے پہلے ایک طالب علم کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجلس امام حسین پڑھنے کی. میری ڈیوٹی لگی, ہندوستان کا ایک سید میرے سامنے بیٹھا تھا, سفید علی,
میں نے ممبر آل محمد پہ ایک جملہ کا مجلس قیامت میں بدل گئی. تیرے غلامی کے لیے میں نے جملے کا سہارا نہیں لیا. تو ایک بھائی کرے میرے حصے کی عبادت مکمل, میرے حصے کی عبادت مکمل. میری ذاکری کے لیے رونا تو اللہ کرے تو کبھی نہ روئے. اگر اپنی قبر کی رات آسان کرنی ہے تو ایک دفعہ ہائے ضرور کرنا. میں نے ممبر مظلوم کربلا پہ کہا تھا علی نہ 19 رمضان کو غریب ہے, علی نہ 20 رمضان کو غریب ہے, علی نہ 21 رمضان کو غریب ہے. میرا یہ جملہ کہنے کے لیے وہ سید بزرگوار اٹھا, کہتا بیٹا میں سیدزادی بیٹی لے کے ہندوستان سے یہاں زینب عالیہ کی یتیمی کا پرسہ دینے آیا. آپ نے ممبر پہ کہا علی نہ 19 غریب ہے, علی نہ 20 غریب ہے, علی نہ 21 غریب ہے. میں اس ماتمی حال کی زیارت کروں جو بطول کا ماتمی ہو سکتا ہے. بیٹا مجھے بتا علی غریب کب تھا؟ میں نے کہا علی اس میں غریب تھا جب علی اپنا دائیں ہاتھ میں مار کے کہتا تھا وہ میرے کے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ, میں دیکھتا رہا اور حسین کی اماں زخمی ہو گئی. وہ دروازے کے نیچے تڑپ کے کہتی تھی یا علی میں زخمی ہوں. اللہ اکبر. جناب سیدہ اگر عبادت کو قبول فرمائے. اللہ اکبر. صرف بطول کا دروازہ نہیں جانا. میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں کنہوں نے بطول کے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگائی. بزرگ آگے پڑھتے سے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے اور بندے کھوڑے دیا ہے. بطول کے دروازے پہ پورا 300 بندہ. بابا جی اس بندے کے گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ علی کی تلوار ذوالفقار سے مارا ہوا تھا. ان لوگوں کے سینے میں رحم موجود نہیں تھا. ہے کوئی سید مجلس میں تو ہائے کے ساتھ جواب دینا. یہ اس دروازے پہ اونچا بولے جہاں مصطفیٰ آہستہ بولتے تھے. اور حالت کیا بھی بطول کے گھر کی زیادہ لمبا مسئلہ نہیں. 3 سے 4 منٹ میں اپنی نوکری تمام کرنے لگا. مصلی عبادت پہ چھپ کے روتی تھی مصطفیٰ کی بیٹی. یہ حسن مجتبیٰ نے مسجد میں کہا بابا اماں کی زندگی کے آخری سانس ہے. حیدر اقرار تیز قدم اٹھا کے بطول کی حویلی میں آئے. میری سیدہ مصلی عبادت میں بیٹھی تھی. بابا جی علی سامنے ایسے بیٹھے جیسے نمازی حالت میں تشہد میں بیٹھتا ہے. علی کہتا بطول تیرے اور میرے دکھ مشترکہ ہے. اگر اس گھر سے مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا وہ پاپا تیرا تھا, وہ بھائی میرا تھا. اگر میرے دروازے کو آگ لگی وہ گھر تیرا بھی تھا, وہ گھر میرا بھی تھا. ہو سکتا ہے بابا جی سے جملے پہ میں مجلس چھوڑ کے سلام کر کے چلا جاؤں, میری نوکری پہ راضی رہ جانا. علی کا تر موسر مارا گیا, وہ خون تیرا بھی تھا, وہ بیٹا میرا بھی تھا. پتا مسلح پہ چھپ کے کیوں رہتی ہے. اور وہ کہتے ہیں یا علی مجھے تیرے تاج ولایت کی قسم میں اس وجہ سے روتی ہوں. ساری زندگی جنگ کے میدان میں جن لوگوں نے نہ کافر کو مارا نہ مشرک کو مارا, انہوں نے مجھے گھر آگے مارا. اور میں کہتی رہی حیا کرو میں مصطفیٰ کی. علمان جو بات بھی ہے بطول کا یا جنہوں نے جنگ کے میدان میں نہ کافر کو مارا نہ مشرک کو مارا, انہوں نے مجھے گھر آگے مارا. اسی آخری جملے پہ میری آج کی مجلس تمام ہوتی ہے. بطول کے جتنے دکھ ہیں بی بی اپنے کسی مسائل پہ نہیں روئی. میں جملہ دہرا دوں, بطول میں گھر کو آگ لگی بی بی نہیں روئی, بی بی کا موسر مارا گیا بی بی نہیں روئی, بی بی کے سامنے بیٹیاں ڈر گئی, میری شہزادی نہیں روئی.